السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں یاسر ندیم الواجدی. سرجیکل اسٹرائک کی 29ویں ٹیسٹ پیش خدمت ہے. بابری مسجد اور رام مندر تنازع اس ملک کا سب سے بڑا تنازع ہے، اور اس تعلق سے کورٹ میں چل رہے کیس کو اسی لیے مدر آف آل کیسز بھی کہہ دیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا کانفلکٹ ہے جس کی بنا پر بہت سی حکومتیں بنی ہیں اور بہت سی گری ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مذہبی معاملے کو سیاست نے بہت گرمایا ہے. یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ آنے والا ہندوستان کیسا ہوگا یہ اس معاملے پر موقوف ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا. بابری مسجد اور رام مندر کیس سے جڑی بہت سی شخصیات ہیں. انہی میں سے ایک شخصیت ایسی بھی ہے جن کو چند مہینے پہلے بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے. وہ اچانک آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد تو شیعہ مسجد تھی اور شیعہ وقف بورڈ یہاں مسجد بنانا نہیں چاہتا، لہذا یہ جگہ مندر بنانے کے لیے دے دی جائے. یہ وہ شخصیت ہیں جب ایک خط لکھتے ہیں تو پورے ملک کی میڈیا کو ایک موضوع دے دیتے ہیں. انہوں نے خط لکھا کہ مدارس کے اوپر پابندی لگائی جانی چاہیے. انہوں نے پھر خط لکھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ پر بھی پابندی لگائی جانی چاہیے. اب انہوں نے ایک خط مسلم پرسنل لا بورڈ کو لکھا ہے کہ مسلمان 9 تاریخی مسجدوں کو ہندوؤں کو سونپ دیں. میری مراد ہے جناب سید وسیم رضوی صاحب سے، جو چیئرمین ہیں یو پی شیعہ وقف بورڈ کے، اور بنفس نفیس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس شو کے لیے وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ عام چینلوں سے ہٹ کر، ٹی وی چینلوں کے انداز سے ہٹ کر سنجیدہ ماحول میں میری اور آپ کی گفتگو ہوگی، اور ایک نتیجہ خیز گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کا شو میں استقبال ہے. جی شکریہ. میرا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سے بیانات دیے ہیں اور وہ آن ریکارڈ موجود ہیں، اور اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ بورڈ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتا. اور جب یہ بات ہے کہ بورڈ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتا تو پھر بورڈ کو خط لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جو مندر و مسجد کے سلسلے یہاں ہندوستان میں چل رہے ہیں، ان کو بورڈ کو خط لکھنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ کیونکہ اس بورڈ میں تمام ہندوستان کے مولوی حضرات اس کے ممبرس ہیں. اب الگ الگ ذاتی طور پر تو خط لکھنا سب کو ناممکن تھا، اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو میں نے خط لکھا ہے کہ ان معاملات پہ آپ غور کریں، اور اپنی جو بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں ہمارے اس ریزولوشن کو رکھیں اور اس پر عام چرچا کریں، عام بات چیت کریں، بحث کریں، جس سے کوئی رزلٹ نکل کے آئے. اگر آپ اس سے خارج کرتے ہیں تو ہم کو اس کی وجہ بھی بتائیں کہ آپ اس کو کیوں خارج کر رہے ہیں. میں نے ان سے اس میں کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں، جیسے کہ سوال یہ ہے کہ کیا غزوی جگہ پر کسی طرح کی کوئی عبادت ہو سکتی ہے، یا کوئی قبضائی ہوئی جگہ پر، یا زبردستی کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر اپنی عبادت گاہ بنا کر جو ملکیت آپ کی خود کی نہ ہو اس پر آپ کوئی عبادت گاہ بنا کر کیا آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ جائز نماز ہوگی؟ ہاں، میں نے وہ آپ کا خط پڑھا اور اس میں یہ سوال بھی دیکھا ہے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں کسی کو اگر کسی کمیونٹی کا نمائندہ نہیں سمجھتا تو مجھے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے جب وہ اس کمیونٹی کا نمائندہ ہی نہیں ہے. تو میرا سوال یہی ہے کہ جب مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کے نزدیک مسلمانوں کو نمائندہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسا خط لکھ کے فائدہ کیا؟ یعنی اس سے ایسا لگتا ہے گویا کہ مقصد کسی کنٹروورسی کو کریٹ کرنا ہو، نہ کہ مسئلے کو سلجھانا. نہیں، دیکھیں، نمائندہ تو ہم ان کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے باہر جا رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں رہے ہیں. 3 طلاق کا معاملہ تھا ہندوستان میں، ان کو اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ایسا چاہیے تھا وقت سے پہلے کہ اب ہمارے فیصلے اگر عدالتوں سے ہوں گے تو پھر پرسنل لا بورڈ کا کیا مطلب رہ جاتا ہے. اس طرح کے کئی ایشوز ہیں کہ جس کے اوپر انہی نے صحیح وقت پر کام نہیں کیا. نمائندگی تو ہم ان کو نہیں کہتے کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہاں، شریعت کے اوپر اگر کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے لے تو ہم کو کہیں نہ کہیں بے عزتی کا سامنا کم کرنا پڑے گا. ہاں، مطلب اور آپ کو جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ نے صحیح فنکشن نہیں کیا. تو یہ بالکل، لیکن جب میری بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یا تو اس خط کو لکھ کر آپ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اگر یہ اتھارٹی مان جائے کہ 9 مسجدیں ہندوؤں کو دے دی جائیں تو بات مسئلے کا حل ہو جائے گا اور ہندو مسلمان پیسفل رہنے لگیں گے. تو اس سے تو آپ نے ایک طرف اس کو نمائندہ مان لیا.
نہیں، نمائندہ نہیں مان لیا. دیکھیے میں نے جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہندوستان کے تمام مولوی حضرات ہر صوبے سے اس میں ممبر ہیں، اور اگر ہم بالا ہر مولوی حضرات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے یا ہم ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ شاید ناممکن بات ہوگی، کیونکہ ان کے ممبر ہیں اور ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے ایک ریزولوشن، ایک پرستاؤ ان کو بھیجا ہے تو وہ وہاں کم سے کم سب کے بیچ میں ایک ساتھ آ جائے گا اور اس میں عام رائے بنائے. یہ نہیں کہ 4 لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور بتا دیا کہ نہیں صاحب میں 1 انچ زمین نہیں دوں گا یا میں بیٹھ کے بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گا. 4 کا فیصلہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو عام رائے چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے 2 ہفتے پہلے ایک اور بیان دیا تھا، چونکہ آپ کے بیانات سے بڑی زبردست کانٹروورسیز ہوتی ہیں ملک میں، تو آپ نے ایک بیان دیا تھا، اس میں آپ نے یہ کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، آپ نے خط لکھا وزیر اعظم کو کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بورڈ ایک دہشت گرد تنظیم ہے آپ کی نظر میں، تو آپ ایک دہشت گرد تنظیم سے خط و کتابت کیوں کر رہے ہیں؟ اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ وزیر اعظم کو کی بھی اس میں توہین اس معنی گر ہوئی کہ ابھی وگیان بھون میں 2 دن پہلے ایک پروگرام ہوا ہے جس میں اسٹیج پر وزیر اعظم کے ساتھ مولانا محمود مدنی جو کہ بورڈ کے ممبر ہیں، اسی طریقے سے مولانا اصغر سلفی جو کہ بورڈ کے ممبر ہیں، وہ اسٹیج پر موجود تھے. تو کیا وزیر اعظم دہشت گردوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کریں گے؟ دیکھیے جو میں نے خط لکھا، جس خط کا گفتگو جس خط کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ خط ابھی یہ طے نہیں ہو گیا کہ وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہے. میں نے ایک جو ان کی ابھی ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں سجاد نعمانی صاحب کی ایک تقریر سامنے آئی تھی، جس میں انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو آگاہ کیا تھا کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ ضلعوں میں اسلحے آ گئے ہیں اور تم کو مارنے کی کوئی تیاری ہے. ہم کو اس بات پر آبجیکشن ہے. دیکھیے کارکردگی کسی بھی سنگٹھن آرگنائزیشن کی کیسی بھی ہو سکتی ہے، دھیری بھی ہو سکتی ہے، تیز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ ایشوز ہے. لیکن اگر اس طرح کی بات کہی جائے جو نامناسب بات ہے ہندوستان میں، اس سے کیا فائدہ؟ آپ ایک بات بتاؤ، اگر کہ آپ قسم کھا رہے ہو تو ہم آپ کی بات تو یقین کریں گے. آپ نے کہا کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، ہر ضلع میں تیاری ہو گئی ہے تمہیں مارنے کی. اگر آپ کے پاس یہ پوری پراپر رپورٹ ہے تو آپ گورنمنٹ کو شیئر کرو. جہاں جہاں مسلمانوں کی تیاریاں مارنے کی ہو گئی ہیں، کیا آپ ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ان اسلحوں کا جو اسلحے بانٹے گئے ہیں کیا ان کو آپ چلنے کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ شیئر کیوں نہیں کر رہے ہو گورنمنٹ سے؟ آپ شیئر کیوں نہیں کر رہے ہو مسلمانوں سے؟ تو اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ بات جھوٹی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے. آپ مسلمانوں کو اسکا رہے ہو کہ وہ کیونکہ ہندوستان میں ہر جگہ آبادیاں بہت ملی ہیں ہندو و مسلمانوں کی. اگر مسلمانوں کے ذہن میں ہندوستان کے ہندوؤں سے اس طرح کا خطرہ پیدا ہو گیا تو فساد ہوں گے، اور فساد میں کیا ہوگا یہ پوری دنیا جانتی ہے. نہیں تو اس بیان سے کوئی آدمی یا کوئی تنظیم دہشت گرد بن جاتی ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے مارنے کی، قتل عام کی تیاری ہو گئی ہے، تو اس بیان سے کیا کسی کو دہشت گرد بنایا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے صاحب، دہشت گردی والی جہاں تک کے بات ہے، ابو بکر بغدادی کے سلسلے میں ہمارے سلمان ندوی صاحب نے ایک خط لکھا جو کہ سب نیٹ پہ موجود، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. مبارکباد کے لیے خط لکھا جب انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ خلیفہ ہیں. اور سعودی حکومت کو خط لکھا کہ میں یہاں سے 5 لاکھ آدمی بھیجوں گا، آپ فوج بناؤ. تو اس خط میں آپ ایک منٹ، آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں یہ بات تھی کہ میں 5 لاکھ لوگ بھیجوں گا اور آپ فوج بنائیں؟ ہاں بالکل. میں ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو ان کے جو ہلو جی کیا آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آواز آپ کی آ رہی ہے. آپ فرما رہے تھے کہ آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد سے آپ کی آواز کٹ گئی تھی. جی میں ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس خط کو، اس میٹر کو ان کے آج کے نیٹ بک اس کے اوپر گوگل پر ہم نے سرچ کیا تھا تو اس میں وہ موجود ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. نہیں، میں نے چونکہ وہ لیٹر پڑھا ہے اور اس جی میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں 5 لاکھ لوگوں کو ریکروٹمنٹ کے لیے بھیج رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے وہ خط پڑھا ہے، سکتا ہوں وہ لکھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. آپ کو اور میں نے اس کی اوریجنل ٹیکسٹ عربک میں بھی پڑھا ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھا ہے، اور بہت سے میڈیا ہاؤسز نے اس کو انگلش میں پڑھا ہے. یہ بات ابھی تک کسی نے نہیں کی ہے، پہلی مرتبہ آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں مولانا سلمان ندوی پر. دیکھیے مبارکباد دی ہے تو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
چلیے آپ کہہ رہے ہیں بھیجنے کی 5 لاکھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں ابھی سرچ کر کے اور آپ کو واٹس ایپ پر اس کی اسکرین شاٹ بھیج بھی دوں گا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. چلیے آپ اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو ابھی بات چیت سے ہٹاتے ہیں. انہوں نے خط لکھا ابو بکر بغدادی کو مبارکباد کے لیے، یہ تو آپ مانتے ہیں. ہاں بولیے. اگر یہ مانتے ہیں جی تو جس وقت وہ اس کے ایگزیکٹو ممبر تھے پرسنل لا بورڈ کے اور یہ خط لکھ رہے تھے، تو پرسنل لا بورڈ کو یہاں پر ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. جس وقت وہ شری سے ملنے گئے، دیکھیے وہ ان کی ایک ذاتی ملاقات ہو سکتی ہے، مانتے، ان کو مسلم پرسنل لا بورڈ نے نہیں بھیجا تھا جی، وہ گئے تھے، ملنے گئے تھے. اور وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ان کے ساتھ میں کسی طرح کا کوئی ایسا کسی نے شرارت کی کہ بند کمرے کی بات کو ریکارڈ کر کے اور باہر میڈیا میں دے دیا، کیونکہ جو ان کا ویڈیو میں نے اس کو دیکھا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ چھپا کے بنایا گیا ہے. میرے خیال سے ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں، ورنہ بہت ساری باتیں ہو جائیں گی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں میں یہیں رک کر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر مولانا سلمان ندوی نے بورڈ کا ممبر رہتے ہوئے ایک خط بغدادی کو لکھا، تو اور جبکہ بغدادی کی جو تنظیم تھی اس وقت تک وہ انٹرنیشنل لیول پر آئیسس کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، وہ جبھی ایمرج ہوئی تھی. اسی طریقے سے آپ نے بھی ایک تنظیم کو جس کو آپ دہشت گرد مانتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کو خط لکھا ہے. تو پھر آپ میں اور مولانا سلمان ندوی میں کیا فرق رہا؟ میں نے ان کو خط اس لیے نہیں لکھا ہے، دیکھیے انہی نے ان کو خط لکھا تھا مبارکباد کا. میں نے پرسنل لا بورڈ کو مبارکباد کے لیے خط نہیں لکھا ہے. کیا آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ فساد کرانا چاہتے ہیں. میں نے ان کو جو خط لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ ہندوستان کے یہ مسئلے ہیں، آپ کے آرگنائزیشن سے تمام مولوی حضرات جڑے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے ان باتوں کو اپنے کیا رکھیں اور ہمارے سوال کا جواب دیں. آپ کو یہ اختیار ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے خارج کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ خارج کر. میں آپ کے خط پر ابھی آؤں گا، اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اور بلکہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سی باتوں پر آپ کی اس لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی بہت سی باتیں بغیر کسی ایویڈنس کے اور بغیر کسی ثبوت کے ہوتی ہیں. مثلا بورڈ کے تعلق سے آپ نے لکھا کہ بھئی یہ بورڈ اس لیے دہشت گرد تنظیم ہے چونکہ ذاکر نائک اس کے ممبر ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو واقعی اس بات کا علم ہے کہ ذاکر نائک مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں؟ نہیں. آپ نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے. بالکل کہی ہے. ذاکر نائک کے سلسلے میں جب ہندوستان میں جب میڈیا ٹرائل چلا تھا، اس زمانے میں مسلم پرسنل لا بورڈ ذاکر نائک کے سلسلے میں روڈ پر نکل آیا تھا اور ان کا سمرتھن پوری طرح سے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک شخص جس کو ہندوستان کی انٹیلیجنس، ہندوستان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز ہندوستان کے جو معاملات ہیں اس میں صحیح نہیں ہے، تو اس کو آپ نے کبھی اس کے خلاف دیکھیے کوئی آواز نہیں اٹھائی. آپ ایک بات یہ بتائیں، یہ دو باتیں ہو گئی سر. بورڈ نے ذاکر نائک کے حق میں یا خلاف آواز نہیں اٹھائی اور ذاکر نائک بورڈ کے ممبر ہیں، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے کہا کہ ذاکر نائک بورڈ کے ممبر ہیں اور ایک آدمی جو ہندوستان میں جس کو بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا گیا، دہشت گرد مان لیا گیا، جب وہ بورڈ کا ممبر ہے اس لیے بورڈ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. آپ کی یہ دلیل ہے؟ اگر کہ وہ ممبر نہیں ہے تو میں اپنے اس بات کو واپس لے سکتا ہوں. دیکھیے ان کے 200-250-300 ممبران ہیں. مجھ سے یہ بات کسی نے کہی تھی تو میں نے یہ بات کہی. اگر وہ اس کے ممبر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ذاکر نائک کی مخالفت میں آج تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. آپ نے بورڈ پر یہ بھی الزام لگایا کہ بورڈ نہ تو دستور کو مانتا ہے، نہ قانون کو مانتا ہے، نہ ہی وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانتا ہے. یہ آپ نے بات کہی ہے. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو خط لکھا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کو، کیا جو پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 ہے، کیا آپ کا خط اس کے خلاف نہیں ہے؟ اگر ہے تو خود آپ قانون کو نہیں مان رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال آپ دونوں کا جواب دے سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ 92 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس علاقے میں کوئی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کارسیوک وہاں جمع ہوئے، انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا مذاق اڑایا.
تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے والی کون سی آرگنائزیشن ہوئی؟ وی ایچ پی آر ایس ایس کے کاسبک ہوئے یا پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کہ جنہوں نے ٹرپل طلاق میں جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تو اس کو خوشی سے قبول کر لیا؟ نہیں، دیکھیے، ٹرپل طلاق کے معاملے میں جب فیصلہ آیا تو اس کو خوشی سے قبول نہیں کیا، انہی نے اس پر آبجیکشنز کیے، اور ان کو بل پر آبجیکشن ہے سر، ان کو فیصلے پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بل پر آبجیکشن ہے، بل دوسری چیز ہے۔ جی نہیں، فیصلے کے اوپر ہی آبجیکشن تھا، جس وقت فیصلہ آیا ہے انہی نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی بیٹھک کروں گا، اس میں طے کروں گا، انہوں نے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ یہ چیز تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ لیجئے گا، انہی نے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ فیصلے کو مانا ہے آن ریکارڈ۔ میں بورڈ کی ایک میٹنگ میں ابھی شریک تھا اور اس میں یہ بات آئی کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کیا ہے، چونکہ ہم سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی دستوری باڈی ہے۔ اس کو یہ الگ بات ہے کہ بل کے خلاف وہ فائٹ کر رہے ہیں، بل کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اگر کوئی بل پاس ہوا ہے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہی بنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت ان کے اسٹیٹمنٹس جو آئے تھے وہ میرے پاس موجود ہیں۔ انہی نے کہا تھا کہ کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن اس پر ہم لوگ خود بات کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ میں ڈیبیٹ میں بھی تھا، اس میں میں ڈیبیٹ میں تھا اور اس میں ممبر بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے تھے۔ انہی نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ تو آ گیا ہے لیکن ہم لوگ اپنی بیٹھک کریں گے اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کیا طے کرنا چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ وہ فوری طور پر انہی نے اس کو بالکل نہیں مانا تھا۔ آج اگر وہ اس بات کو کہہ رہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، بل کو نہیں مانتا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ دیکھیے، کئی مثالیں ہیں، اب اس گفتگو کو طول نہیں دینا چاہیے۔ شابانوں والا کیس بھی آپ جانتے ہیں، مانا نہیں گیا تھا۔ اور جہاں تک کہ کورٹ کے فیصلوں کو ماننا یا بل کو ماننا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ وہ معاملات جس سے تمام خوریزی ہو رہی ہے، آپ ایک بات بتائیے، ہندوستان کے اندر یہ مندر اور مسجد کے فسادات ایسے اہم فسادات ہیں کہ جس سے صرف دوریاں بڑھتی چلی آ رہی ہیں، اور کل ملا کے نقصانات کس کو ہو رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو ان جھگڑوں میں جو یہ فساد ہوتے ہیں، دھارمک دنگے جو ہوتے ہیں، اس میں کل ملا کے نقصانات کس کو ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کو، زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ آپ 2000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں اس بابری مسجد کے سلسلے میں، اگر آپ اس کی فگر نکالیں گے تو اس میں مرنے والے مسلمان ہی زیادہ ہوں گے۔ بات اتنی سی یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہوتے؟ یہ جو 9 مسجدوں کا ہم نے ان کو خط لکھا ہے، ہسٹری میں ان تمام وہ مسجدیں ہیں جن کو مغل بادشاہوں نے یا ان سے پہلے جو سلطان وغیرہ آئے تھے انہوں نے ان کو توڑا تھا۔ یہ ہسٹری کہتی ہے، میں نہیں کہتا، نہ میں موجود تھا۔ ہسٹری کے جو اتہاسکار ہیں انہی نے یہ باتیں تمام کتابوں میں لکھی ہیں۔ ہمارے جو کچھ مسلمان رائٹرز تھے انہی نے بھی لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے جہاں جو آپ بات کر رہے ہیں، تاکہ ہماری بات ایسی ہو کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سیکھنے کا، سمجھنے کا اور آپ کے موقف کو بھی جاننے کا موقع ملے۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، چلیے بورڈ نے آپ کے نزدیک یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کو بورڈ نہیں مانتا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے یہاں قانون ہے 1991 میں پلیس آف ورشپ کا اسپیشل ایکٹ جو بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 1947 سے پہلے جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری اپنے اس میں رہیں گی، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو جب آپ بورڈ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان 9 مسجدوں کو دے دیا جائے ہندوؤں کو، تو کیا آپ کا یہ مطالبہ خود اس ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ ہم نے حکومت سے یہ بات نہیں کی۔ اگر ہم آپس میں کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہو گیا۔ اس قانون میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں آپ کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک قانون بنا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کی لڑائیاں لڑتی رہیں گی، اور نقصانات ہندوستان آپ دیکھیے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ پر مسلمان لڑ رہا ہے، مر رہا ہے، اور تمام جو چیزیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، کیا ہم آج جو ہندوستان بدل رہا ہے، آپ دیکھیے ہندوستان میں نفرتوں کے حال دیکھیے کہ کوئی مزدور کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور اس کو مسلمان ہونے کے ناطے گڑاسے سے قتل دیتا ہے، کسی داڑھی والے کو پکڑ کے، اور وہ کہتا ہے کہ تم بولو جے شری رام، بولو جے۔ یہ ایک تعصب بڑھ رہا ہے۔ ان باتوں کو
आज के दौर में अगर हम गौर नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत वाली बातें हैं। ये तासुब बढ़ रहा है। हम आप कुछ नहीं खोने वाले, खोता कौन है? वो गरीब मुसलमान जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह निकलते हैं और शाम को घर पे आते हैं। हमको उनके बारे में, उनके 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 तहफ्फुज़ के बारे में हमको अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो इस सोच के जरिए अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसको उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो अपने को इस मुल्क में मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, मुसलमानों की शरीयत का ठेकेदार कहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आप आपकी एक तकरीर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को टच करती है और उसको हम कम और दूसरे ज्यादा देखते हैं। बहुत बेहतर है। आपने जो खत लिखा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि 9 मस्जिदें हिंदुओं को वापस कर दी जाएं, तो सबसे पहले तो ये कि बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में, बोर्ड के दायरे इख्तियार में ये बात नहीं आती, एक बात। दूसरी बात ये है कि डिस्प्यूट सिर्फ 9 मस्जिदों पर नहीं है, बल्कि वीएचपी ने तो 3000 मस्जिदों की लिस्ट बनाई हुई है। आज आप अगर मुतालबा करेंगे 9 मस्जिदों का, कल दूसरा मुतालबा करेगा 10 मस्जिदों का, और इस तरीके से 3000 मस्जिदों का मुतालबा होगा, तो ये मुतालबा कब तक चलता रहेगा और कब तक हमारी नस्लें मस्जिदें वापस करती रहेंगी? देखिए, वीएचपी की जो लिस्ट है वो 3000 मंदिर तोड़े जाने की लिस्ट है। उन मंदिरों को 3000 टूटे हो या 10,000 टूटे हो, हमारी इसका मतलब नहीं है। वो उनकी जो 3000 कहते हैं, वो ये कहते हैं 3000 मंदिर तोड़े गए। लेकिन जो उन टूटे हुए मंदिर पर जो मस्जिदें बनाई गई हैं वो इसी तरह की कुछ हैं, कुछ एक आध ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा मस्जिदें नहीं है जो कि मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। हमारा मतलब ये है कि आज बाबरी मस्जिद का इशू आप देख रहे हो कि कब से चल रहा है और लगभग अब ये एक समझौते की तो अब उम्मीद खत्म हो चुकी है, लगभग ये अब खत्म होने की स्टेज पर है। अदालत का फैसला बहुत जल्द आएगा ही, क्योंकि जिस स्टेज पर केस पहुंच चुका है अब वो ज्यादा दिन तक वो नहीं रुक सकता, फैसला आएगा। आज एक बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला आया, मान लीजिए कि वो हिंदुओं के फेवर में आया तो मुसलमानों का दिल टूटा और एक फसाद की नौबत खड़ी हुई, या मान लीजिए फिर वही अदालत का फैसला आधा आधा करके या किसी तरह से मुसलमानों के फेवर में आ जाए, तो आज की तारीख में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मुसलमान वहां पर जाकर, देखिए अभी एक छोटी सी पिक्चर वाली बात हुई थी यहां पर, आप जानते होंगे, छतरी समाज ने, जहां पे धर्म से जुड़े हुए मामलात होते हैं, लोग उसको, आप क्या करोगे, लोग उनकी अंदर की भावनाएं होती हैं। अगर मंदिर के लिए जगह मान लिए दे दी जाएगी तो क्या मुसलमान के दिलों के लिए ठेस नहीं पहुंचेगी? कहीं कहीं पे क्या फसाद नहीं होंगे? इसी तरह अगर मुसलमानों को दे दी गई तो क्या हिंदू इस बात पर तैयार हो जाएगा? वो नहीं, इस बात का तो इम्कान है कि अगर मुसलमानों के हक में फैसला आ गया तो मुल्क में फसाद होंगे, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं है कि अगर हिंदुओं के हक में फैसला आया तो फिर भी मुसलमान फसाद करेंगे। इस बात का इम्कान नहीं है, क्योंकि इस केस में जो मुसलमानों की नुमाइंदगी जो बॉडी कर रही है बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बार बार ये कह चुका है, जमीयत उलमा हिंद बार बार ये कह चुकी है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आएगा हम खुशी से कबूल करेंगे। अब बताइए फिर फसाद कौन करेगा जब मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम ने बात कह दी? फैसला हमारे खिलाफ आएगा हम खुशी से कबूल करेंगे, ये उनके स्टेटमेंट हैं। लेकिन आप एक बात ये बताइए, जो चीज जश्न के साथ मनाई जाए और ये कह के मनाई जाए कि मैंने इसको जीता, वो चीज बेहतर है, या आपस में सुलह करके एक बात तय कर ली जाए, अच्छा भाई ठीक है, तुम इस चीज को इख्तियार कर लो, हम इस चीज को इख्तियार कर ले, वो चीज बेहतर है। फैसला तो सब मानेंगे, लेकिन नफरतें कम नहीं होंगी जनाब, नफरतें जरूर बढ़ेंगी। इस बात को आप मुकर नहीं सकते। आप कह देंगे कि हम फैसला मानेंगे, जरूर आप मान लेंगे और मानना पड़ेगा भी, मानोगे नहीं तो जाओगे कहां, मानना पड़ेगा हमको। लेकिन क्या आप समझते हैं कि दिल मानेगा, दिमाग मानेगा? नहीं मानेगा। हमारी नफरतें बढ़ेंगी, उस वक्त फसाद नहीं होंगे। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आप खत लिखकर आपने जो फॉर्मूला दिया है कि 9 मस्जिदें हिंदुओं को वापस कर दी जाएं ताकि हिंदू और मुसलमान को एग्जिस्टेंस और पीसफुली रहने लगे हिंदुस्तान में। एक सवाल मेरा यह है कि आपने इस तरह का खत कभी वीएचपी को नहीं लिखा कि बहुत सी मस्जिदें तोड़कर मंदिर भी बनाए गए हैं गुजरात में? आपने ऐसा कोई खत सिखों को नहीं लिखा कि बहुत सी हजारों मस्जिदें वहां पर ऐसी हैं कि जो इस वक्त सिखों के कब्जे में हैं
اور بہت سی مسجدوں پر وہاں پنجاب وقف بورڈ کیس جیت چکا ہے. ابھی تک کے پوزیشن نہیں ملا ہے. پٹیالہ میں ایک مسجد ہے 200 سال پرانی, 2012 میں وہاں کا وقف بورڈ اس مسجد پر کیس جیت چکا ہے, لیکن چونکہ مسلمان آبادی کم ہے اور سکھوں کی آبادی زیادہ ہے, اس لیے وہاں پر مسلمان اس کو پوزیشن نہیں لے پاتے. تو آپ نے ایسا کوئی خط ادھر کیوں نہیں لکھا؟ بات چیت کا سلسلہ اگر شروع ہوگا تو یہ باتیں ہم لوگ رکھ سکتے ہیں. اگر ہماری کوئی مسجد, ہم نے بات کہی ہے اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی کہی ہے کہ اگر ہماری کوئی ایسی مسجد کہ جو کہ کسی دوسرے دھرم کے قبضے میں ہے یا اس کو توڑ کر مندر بنا لیے گئے, تو اس لسٹ کو ہم کو بھی سامنے لانا چاہیے, ہم کو ان سے بات کرنی چاہیے کہ اگر کہ مندر و مسجد کے سلسلے میں لین دین کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ میری لسٹ بھی ہے, اس کو آپ ہمیں دے دو. لیکن اگر آپ اس بات پر اڑ جاؤ گے کہ مجھ کو تو کوئی بات کرنی نہیں ہے, 1 انچ زمین نہ دینی ہے نہ لینی ہے, تو اب آپ ایک بات بتاؤ تو پھر نہ آپ کی اس بات میں کتنا نہیں, آپ کی نیت پر اس وقت شک نہ کیا جاتا کہ اگر آپ ایک خط ادھر بھیجتے اور دوسرا خط ادھر بھیجتے, دونوں طرف آپ ایک سالس کا رول ادا کرتے کہ بھئی میں اس طرح کا سالس ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مندروں کو جو مسجد بنا دیا گیا تو ان کو مندر بنا دیا جائے, واپس دے دیا جائے, اور جن مسجدوں کو مندر اور گردوارہ بنا دیا گیا وہ مسلمانوں کو دے دی جائیں. آپ دونوں طرف خط, بلکہ چاروں طرف خط دوڑاتے, تب کوئی آپ کی نیت کے اوپر شک نہ کرتا. آج آپ کی نیت جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک فریق کو یا اس فریق کے خلاف ہی خط لکھتے ہیں مستقل. دیکھیے, ایک مسجد ایسی بتائیے, اس کا نام بتائیے جس کو توڑ کر مندر بنایا گیا. میرے پاس ڈیٹیل موجود نہیں ہے, جی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہو. جسونت سنگھ جودھ پور کے, جو اورنگزیب کے بہت قریبی رہے, حتیٰ کہ مرتے دم تک کے 20 سال تک ان کا ساتھ تھا, اس کے باوجود جسونت سنگھ نے اپنے علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد کو توڑ کر مندر میں تبدیل کیا ہے. اسی طریقے سے گجرات کا ایک علاقہ ہے, کامبے ایک جگہ ہے, وہاں پر جب شیر شاہ سوری نے اس ملک کا اقتدار سنبھالا تھا ہمایوں سے لے کر, تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ میں ان سارے ہندو زمینداروں کو سبق سکھاؤں گا کہ جنہوں نے مسجدیں توڑ کر مندروں میں تبدیل کر دی ہیں کامبے علاقے میں. اور کامبے علاقے کے اندر اتنا زبردست فساد ہوا تھا پارسیوں کے کہنے کی وجہ سے, اس زمانے میں 80 مسلمانوں کو شہید کیا گیا, اور وہاں کی جو جامع مسجد ہے اس کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا, جو آج بھی ایسی ہی ہے. لیکن مسلمان کبھی ان چیزوں کے اندر اس لیے نہیں پڑتے چونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. 91 میں ایک ایکٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جس مندر کی اور جس مسجد کی جو پوزیشن ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ اس چیز کو کیوں تسلیم نہیں کرتا, اور پھر مسلمانوں میں یا شیعوں میں آپ حضرات آتے ہیں اور آپ پھر اس فریق کی نمائندگی کیوں کرنے لگتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. میں مسلمانوں کے خلاف نمائندگی نہیں کر رہا ہوں, یہی ایک آپ لوگوں کی شک کی ایک جس میں مجھے آبجیکشن ہے. جی, جس مسجدوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے رہنما, ہمارے آرگنائزیشنز جو اس معاملات کو لے کر بات چیت کا دور شروع کرنے کی, جن سے بات کہی جا رہی ہے کہ آپ بات چیت کا دور شروع کریں, چاہے وہ پنجاب کی مسجدیں ہوں چاہے وہ گجرات کی مسجدیں ہوں, جب بات چیت شروع ہوگی تبھی تو ہم یہ باتیں ان تک رکھ سکتے ہیں. اگر ہم یہ رویہ اپنائے رہیں گے کسی ایک کیس میں بھی کہ صاحب میں نہ 1 انچ زمین دوں گا نہ 1 انچ لوں گا, میں 1 انچ زمین نہیں دینے والا, جو فیصلہ کورٹ کا ہوگا مانیں گے, کورٹ کا فیصلہ تو ٹھیک ہے مانو گے, تو پھر کورٹ کا فیصلہ مانتے رہو, مسلمان کٹتا رہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا حالات ہندوستان میں کیا ہونے والے ہیں. ہندوستان میں وہی حشر ہونے والا ہے جو آج مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, جو آج سیریا میں اور ایران میں اور عراق مڈل ایسٹ میں تو کوئی مندر مسجد کا مسئلہ ہے ہی نہیں, وہاں تو مسئلے الگ ہیں بالکل. وہاں مسئلے الگ ہیں, مر تو مسلمان رہا ہے نا. نہیں تو مطلب آپ نے اس کو مندر مسجد سے کیسے جوڑ دیا؟ کیوں, ہر جگہ مسلمان اگر کہیں مرتا ہے تو ان کی وہاں پہ مرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یہاں پر جو مسلمانوں ہندوؤں کے بیچ میں ایک کھائی پیدا ہو رہی ہے, وہ انہی جو مذہب کے جو ہمارے ادارے ہیں یا جو ہماری مذہبی بلڈنگیں ہیں, چاہے وہ امام باڑے ہوں, چاہے وہ درگاہ ہوں, چاہے وہ مسجدیں ہوں, ہمیں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ آج کے دور میں صحیح کر لینا چاہیے. آج کے دور میں بات چیت کر کے وہ چیزیں جو کہ جہاں واقعی لگتا ہے کہ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب پہ بات ہو جائے, ٹھیک ہے,
آپ نے جن مسجدوں کا حوالہ دیا ہے کیا صرف یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ نے کہا کہ بھئی ان جگہوں پر مندر تھے اور ان کو توڑ کر مسجد بنا لیا گیا، یا آپ کو اس بات کی حقیقت پتا ہے، آپ کو فیکٹس معلوم ہے کہ ہاں یہاں واقعی مندر تھا، اس کو توڑ کر مسجد بنایا گیا؟ دیکھیے، نہ ہم موجود تھے اس وقت، نہ آپ موجود تھے، ہسٹری موجود تھی، ہسٹری ہسٹورینز موجود تھی، ہسٹورینز موجود ہیں. جن چیزوں کا ہم نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے اس کو میں نے ہسٹورینز کے حساب سے ہی کیا ہے، تو ان ہسٹورینز کو پڑھ لیں. جو اس وقت کا جو سب سے بڑا تنازع ہے، گیان واپی مسجد تو بات کی چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ ہے بابری مسجد رام مندر جنم بھومی تنازع. یہاں پر بھی اگر آپ اتہاس کو پڑھیں، بلکہ آپ جو کہ مختلف خط لکھتے رہتے ہیں، کبھی آپ وزیر اعلیٰ کو لکھتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو لکھتے ہیں، آپ نے کبھی وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جو اصل رپورٹ ہے، اور وہاں پر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے 3 مرتبہ کھدائی کی ہے، اور اس کی جو اصل رپورٹ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 2600 سال پہلے ایودھیا میں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. وہ رپورٹ کہاں ہے؟ اس رپورٹ کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ جو پہلی مرتبہ آبادی کے وہاں آثار ملتے ہیں وہ 60 سال قبل مسیح، یعنی 2060 سال پہلے ملتے ہیں. تو رام جی کا جو وجود ہے ہندو میتھالوجی کے مطابق تو 18 لاکھ سال پہلے ہے. چلیے ہم نے مان لیا کہ جو نون ہسٹری ہے دنیا کی وہ 5800 سال ہے، تو کم سے کم 5800 سال پہلے تو رام جی ہوں گے. تو اب آپ کا جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے 3 مرتبہ کھدائی ہوئی ہے. پہلی مرتبہ کھدائی بنارس ہندو یونیورسٹی کی ٹیم نے کی ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 2600 سال پہلے وہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی. تو پھر وہاں رام جنم بھومی کیسے ہو گئی؟ آپ نے کس بنیاد پر اس کو مان لیا، اور وہ سائنٹیفک رپورٹ سامنے کیوں نہیں آتی؟ جناب میں نے نہیں مان لیا، میں کیوں مانوں گا؟ رام چند جی جو ہیں وہ جن کو مریادا پرش اتم رام کہا جاتا ہے، بھگوان رام کہا جاتا ہے، وہ ہندو سماج کے لوگ مانتے ہیں. یہ طے کرنا ان کا اختیار ہے کہ رام چند جی کہاں پیدا ہوئے تھے یا ان کا جو برتھ پلیس ہے وہ کہاں ہے. یہ ہم نہیں طے کرنے جا رہے ہیں، آپ کو طے کرنے کا بھی اختیار نہیں. وہ جہاں طے کرتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کا جھگڑا آج سے نہیں چل رہا ہے. اس کو جب یہ شیعوں کے زیر انتظام مسجد تھی، اس کا آرڈر بھی میرے پاس رکھا ہے، ججمنٹ جو برٹش حکومت 1830 میں ایک بار یہ مسجد پھر توڑ دی گئی تھی. اس کا ایک گنبد توڑ دیا گیا تھا جس کو انگریزوں نے بنوا دیا تھا. تو اس میں کئی مقدمے انگریزوں کے دوران بھی چلے ہیں. تو یہ اس جھگڑے کو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بہت سال ہو چکے ہیں. یہ ہماری آزادی کے بعد سے نہیں شروع ہوا، اس سے پہلے سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے چونکہ آپ ایک بہت ہی ذمہ دار ادارے کی ایک ذمہ دار پوزیشن پر فائز ہیں. آپ جس طریقے سے خط لکھ کر ایک پوری ملک کی میڈیا کو متوجہ کرتے ہیں، ایک خط آپ کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو بھی لکھنا چاہیے تھا. اور چلیے ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجیے، اگر آپ کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ ہندو کے ڈیسائیڈ کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے. آپ ان سے یہ بھی پوچھئے، وشو ہند پریشد سے پوچھئے کہ 1855 میں جب وہاں جھگڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ فسادات ہوئے ہندو اور مسلمانوں میں، اور ہندوؤں نے بابری مسجد میں پناہ لی، مسلمانوں نے بابری مسجد میں پناہ لی، اور ہندوؤں نے اس مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو قتل کیا. کچھ دن تک کے وہ مسجد یہ ریکارڈ میں موجود ہے ہندوؤں کے قبضے میں رہی، اور اس کے بعد پھر وہ قبضہ چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ مسجد کو ریسٹور کر دیا گیا. تو اگر واقعی رام جنم بھومی اسی جگہ تھی یا اسی جگہ ہے جہاں پر وہ مسجد واقع تھی، تو ہندوؤں کو مسجد خالی کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ قبضہ ہو گیا تھا، اپنے قبضے میں رکھتے. سوال اس بات کا ہے کہ پھر وہی بات آ گئی، جس چیز پر اتنے فسادات آج کی تاریخ میں، دیکھیے جو مسجد کی شہادت ہوئی 92 میں وہ غلط ہوئی، اس کو کوئی صحیح نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانتے. دوران مقدمہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، قانون کا جو بھی فیصلہ ہوتا، انہوں نے بھی قانون کو نہیں مانا، اور نہ مانتے ہوئے انہی نے دوران مقدمہ مسجد کو شہید کر دیا. آج میں ابھی گیا تھا ایودھیا، کیونکہ میں اس ایشو میں انوالو ہوں، تو میں خود جا کر ان چیزوں کو دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ موقع پہ کیا چیز کیسے ہے اور کیا نوعیت ہے. کبھی گیا نہیں تھا، تو جب میں نے جا کے وہاں کی نوعیت دیکھی تو وہ علاقہ چاروں طرف سے مندروں سے گھرا ہوا علاقہ ہے. بیچ میں جب بھی مسجد رہی ہوگی اس وقت بھی میں وہاں نہیں گیا تھا.
جس وقت مسجد شہید ہوئی آج ایک ٹیلے کے اوپر ایک مندر بنا ہوا ہے، اور مندر کو انہی نے کپڑا کا ایک ٹینٹ لگا کر اس کو بنا رکھا ہے. ایک چھوٹے چھوٹے سے راستے ہیں جس کے اندر سے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ایک پجاری بیٹھا ہے، وہ ان کو جو ان کا دھارمک معاملات ہیں وہ پرکریا اپنی پوری کرتے ہیں. اور اس میں روز کم سے کم صبح سے لے کے اور شام تک جو لوگ وہاں درشن کرنے جاتے ہیں وہ ان کی تعداد میرے خیال سے 5 سے 7 ہزار روز کی ہوگی. آج وہاں پر لوگ درشن بھی کر رہے ہیں اور لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں، وہاں مندر بنا ہوا ہے. آپ ایک بات بتاؤ، اس ایشوز کے اوپر اگر ہم اس جھگڑے کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم مانتے ہیں، ہماری مسجد کو شہید کر دیا، وہ گناہگار ہیں، اللہ کے گناہگار ہیں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب کتاب ان سے ہوگا. لیکن آج اگر ہماری مسجد وہاں پر نہیں ہے اور جو اسٹیج وہاں پر ہے، تو کیا اس لڑائی کو اور آگے جو پیچھے ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالو، جو گناہ جس نے کیا انشاءاللہ اس کو اس کی سزا ملے گی، اور لوگ ہم نے دیکھا لوگ اس کو بھگت بھی رہے. خیر، لیکن آگے کے لیے سوچو، کیا آج کی تاریخ میں کسی بھی طرح اگر کہ ہم اس بات پر تیار ہوتے ہیں کہ تم اپنی عبادت گاہ یہاں بنا لو، اب تو بنا لی ہے، اس کو بنا لو اور ہم اپنی عبادت گاہ ہٹ کے بنائے لیتے ہیں، میرے خیال سے اس سے اچھی مسلمانوں کے لیے موجودہ دور میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ جب ایودھیا گئے آپ نے کہا کہ وہاں 7,000 لوگ روزانہ جا کر درشن کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب وہاں کے لوکل ایم ایل اے نے فیض آباد کے وہاں کے پجاریوں سے یہ کہا تھا، جب انہوں نے یہ کمپلین کی کہ بھئی یہاں تو لوگ آتے ہی نہیں، چڑھاوا چڑھاتے نہیں ہیں، تو ہم روزانہ پوجا کیسے کریں؟ تو اس نے 1500 روپے ماہانہ ان کی تنخواہ باندھی تاکہ روزانہ پوجا ہو سکے. تو ایک زمانہ تھا جب ہندوؤں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رام جنم بھومی کدھر ہے. بہرحال آپ سے میں آخری چیز، زمانہ تھا، میں پچھلے زمانے پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ زمانے کی یاد میں نے آپ کو دلائی. ایک زمانہ تھا، آج کیا ہے بحث اس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ سے آخر کے 3 سوال کرتا ہوں. جو ایک امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شری روی شنکر سے ملاقات کی کئی مرتبہ، اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں مجھے ٹھیک ہے وہ جو کوشش کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان کی کوششوں کو سراہتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ ان کے خلاف نہیں ہوں گے چونکہ آپ بھی ویسی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ویسی کوشش کر رہے ہیں. میرا سوال یہ کہ انہوں نے بنارس میں سادھوؤں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ دریودھن 1 انچ بھی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دریودھن کو آپ جانتے ہیں کہ مہابھارت کا ایک کیریکٹر ہے کہ پانڈووں کے خلاف جب اس نے اپنی زمین نہیں چھوڑی تھی تو پانڈووں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی، اور آخرکار یہ ہوا کہ پانڈووں نے وہ زمین زبردستی لے لی. تو انہوں نے مسلمانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نہیں خود نہیں دیں گے، ہاں عدالت ہم سے لے لے بات الگ ہے، ان کو دریودھن کہا. تو ان کے آپ اس بیان سے اسٹیٹمنٹ سے متفق ہیں؟ کیا آپ واقعی مسلمانوں کو دریودھن سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، شری کیا ہے، میرا آپ سے سوال ہے. ایک ہندو اسکالر ہے، ہندو اسکالر ہے، مسلمان تو نہیں ہے. کہیں پر ہندوت اگر ان کا جاگ گیا اور میں ان کے بیان سے کیوں میں اپنے کو دریودھن کہوں گا؟ میں کیوں ان کے بیان سے آپ ان کے بیان کو کنڈیم کرتے ہیں؟ بالکل. اگر کہ وہ ہماری تلنا دریودھن سے کر رہے ہیں تو ہم بالکل نہیں مانتے. لیکن ہم کو بھی ایسے حالات اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی ہماری تلنا اس طرح سے کرے. ٹھیک ہے، اگر کہ جس وقت بات چیت کا دور چل رہا تھا، پھر میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف آتا ہوں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے اتنا سخت رویہ نہ اپنایا ہوتا، کہتے کہ ہم بات چیت کریں گے، بات چیت کو تیار ہے، بناؤ ایک کمیٹی اپنی بنا کے ہم تک آؤ، ہماری ایک کمیٹی تم سے بات کرے گی، یہ ہماری مسجدوں کے معاملے ہیں، اس کو بھی طے کرو، لاؤ تمہاری بابری مسجد کا معاملہ ہم طے کرتے ہیں، کیا اس میں مناسب ہونا چاہیے، ہم آپس میں رائے بناتے ہیں، طے کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. ایک اور دوسری بات یہ ہو گئی 9 مرتبہ سر ڈائیلاگز ہو چکے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہیں. 9 بار جو ڈائیلاگز ہوئے ان ڈائیلاگز میں آج کے ڈائیلاگز میں فرق ہوتا، کیونکہ جب بھی ڈائیلاگز ہوئے ہیں
दोनों पार्टीज गई हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने गई हैं, और उन लोगों के दोनों अपना अपना एक मकसद लेके गई हैं। वो ये मकसद लेके आए कि हमको मंदिर यहीं बनाना है, और हम अपना एक ये मकसद लेके गए कि हमको मस्जिद यहीं बनाना है। तो साहब वो एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी, आपस में कंप्रोमाइज की कोई बात नहीं थी। ठीक है, मैं उसको आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि आपके हर शो में, जिस शो में भी आप जाते हैं डिबेट में, और आप खत लिखने के बाद जब आपको डिबेट में बुलाया जाता है, तो आपके जो को पैनलिस्ट होते हैं वो आपसे एक सवाल जरूर करते हैं, और वही सवाल मैं आपसे करने वाला हूं कि आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, और आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आपके खिलाफ चूंकि केसेस हैं तो आप हिंदू राइट विंग की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सब खुतूत लिखते हैं और मीडिया में बने रहते हैं। तो आप इन इल्जाम का एक संजीदा अंदाज में कैसे जवाब देंगे? क्या वाकई केसेस है? अब सुनिए, पहली बार कोई शख्स है जो संजीदा गुफ्तगू कर रहा है और संजीदा हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है और संजीदा हमसे जवाब चाह रहा है। हमारे ऊपर वफ में बदउन्मानियों के केसेस दर्ज हुए, और वो जो दर्ज हुए, मैं 10 साल से शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं। उत्तर प्रदेश में शिया कब्रों को बेचने का एक कारोबार चल रहा था, और वो कारोबार चलाने वाले हमारे बहुत बड़े मौलवी हजरत मौलाना कल्बे जव्वाद साहब थे, जो कि वो और उनके लोग एक कब्र को 50,000 से लेकर और 3-3 लाख का बेचा जा रहा था। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब हमारे एक मिलने वाले का इंतकाल हुआ। उसकी कब्र के लिए जगह कल्बे जवाद ने उस वक्त तक नहीं दी कि जब तक के 50,000 रुपए उन लोगों ने दे नहीं दिए, और 50,000 ऐसे दिए गए कि उसकी बीवी ने अपने गहने बेचे हैं सर्राफा खुलने के बाद, और 45,000 रुपए इकट्ठा हुए, 5,000 रिश्तेदारों ने दिए, 50,000 रुपए देकर तब कब्र खरीदी गई। मैं कल्बे जवाद साहब के घर गया और मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसा ऐसा मसला है, ये पैसे उनको वापस कर दिए, बहुत कच्चा साथ है उनका। तो वो हंस के कहने लगे कि साहब अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप ही अपने बात से दीजिए। तब मैंने इस मामले को तौला, मैं सीधा वक्फ बोर्ड गया, मैंने तमाम कब्रिस्तानों के रजिस्टर निकलवाए और तमाम मुतवल्लियों को इस बात से खत लिख दिया कि भाई तुम वक्फ की कब्रिस्तान है, ये वक्फ किए गए हैं कब्रों के लिए, लिहाजा यहाँ पर मुतवल्ली अपनी मर्जी से कोई पैसा फिक्स नहीं कर सकता। चंदा और ये डोनेशन जिसको जो देना है वो उनकी मर्जी है, लेकिन तुम फिक्स करोगे कि 3 लाख दोगे तो कब्र दूंगा, ये नाजायज है, FIR करूंगा, हटाऊंगा, मुकदमा कायम करूंगा। ये खत मैंने कल्बे जवाद को भी भेजा। कल्बे जवाद मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मेरे खिलाफ तमाम बदउन्वानियों के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। देखिए उनके पास एक स्टेज है, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, हमारे पास वो स्टेज उस वक्त नहीं था कि मैं अपनी सफाई पेश करता। उनके पास एक स्टेज था, वो इमाम जुमा थे, जुमे के खुतबे में हमारे खिलाफ बयानात, मिंबरों से बैठकर झूठी तकरीरें करना, मिंबरों से बैठकर झूठी मजलिसों में हमारी बात झूठे प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ करना, वो मैसेज दुनिया तक पहुंचता रहा। उसके बाद उनके रुसूख थे मुलायम सिंह यादव जी से। जब मुलायम सिंह जी की हुकूमत बनी तो जैसे ही हुकूमत बनी एक दिन में मेरे खिलाफ 6 मुकदमे लिख दिए गए, उनके कमरे में बैठकर 6 FIR लिखी गई। 3 केसेस योगी जी के दौरे हुकूमत में आपके ऊपर हुए हैं। अब आपने संजीदगी के साथ पूछा, मुझे बताने दीजिए जी। 6 मुकदमे एक दिन में लिख दिए गए, 6 मुकदमे लिखे गए। मैंने अदालतों तक वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया, मुझसे कहा गया कि आप जाओ और जाके कल्बे जवाद से माफी मांगो वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। मैंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने किसी धर्म गुरु के खिलाफ या किसी धार्मिक मौलवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वो एक मुतवल्ली है और मुतवल्ली गलत हरकत कर रहा था, मैंने एक मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की। तो उन्होंने मुझको पार्टी से भी निकाला, उन्होंने बोर्ड को भी भंग किया, हमारे पर एलिगेशन लगाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीता हूं मुकदमा, वापस वक्फ बोर्ड में वापस आया। मैंने भी सोच लिया था इस बदउन्वानियों का मुकदमा आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, चाहे मेरा मकान क्यों ना बिक जाए, चाहे मुझे अपने जिस्म का कोई आधा बेचना पड़े, मैं लड़ूंगा मुकदमा जरूर। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीता, पूरा वक्फ बोर्ड का 5 साल तक मुकदमा चला, आखिरी के 6 महीने हमको वापस मिले, लेकिन मिले, मैं वापस आया, मुकदमा जीत के वापस आया। मेरे ऊपर जो 6 केसेस थे, CBCID ने उसकी जांच की, 2 साल तक जांच चली है। और मैं जब भी जांच में जाता था, बाखुदा मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपना एक कपड़ा रख के जाता कि शायद आज गिरफ्तार कर लिया जाऊं और जेल भेज दिया जाऊं, क्योंकि हुकूमत में उनकी बहुत ज्यादा पहुंच थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह रहा कि अल्लाह मेरे साथ रहा, कोई चीज सामने नहीं आई।
کوئی ایسا کوئی ثبوت ان کو نہیں ملا کہ جس میں یہ پایا گیا ہو کہ میں نے بدعنوانیاں کی ہوں, اور مجھ کو کلین چٹ ملی, میرے پاس لیٹر موجود ہے, ساری جہاں کے ریکارڈز موجود ہیں کہ اس میں لکھا گیا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ جو لکھا گیا تھا صحیح پایا نہیں گیا. اب آئیے بی جے پی والا, آپ بی جے پی کی بات کر رہے تھے, حکومت بدلی, بی جے پی کی حکومت آئی, میرے خلاف 3 مقدمے لکھے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مقدمہ لکھا گیا پیڑ کاٹنے کا, ایک مقدمہ لکھا گیا پراپرٹی کو متولی نے بیچا, وہ میرے خلاف لکھا گیا. تیسرا مقدمہ جس کی سی بی آئی جانچ پہلے ہو چکی تھی, کلب جواد نے اپنے یہاں سے بیٹھ کر کمرے سے اور منتری کو فون کر کے حضرت گنج تھانے میں میرے خلاف مقدمہ لکھوا دیا, اور مقدمہ لکھتے وقت یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کی جانچ پہلے ہو چکی ہے, اس میں ہم باعزت بری ہو چکے. میں کورٹ گیا, کورٹ نے پھٹکار لگائی اور اس کے بعد وہ مقدمہ فائنل رپورٹ کی طرف بڑھ گیا. تو کورٹ تو سر سب کے لیے ہے, جو اگر ویلن کلب جواد ہیں تو آپ ان کے خلاف کیس کرتے, کیس تو الٹا آپ کے خلاف ہونے سارے. سن لیجئے, اس پر بھی بتا رہا ہوں. ایک مقدمہ جو آپ نے, ایک مقدمے کی بات تو یہ ہو گئی, ایک مقدمہ جو بی جے پی کی حکومت میں 3 ہوئے تھے, ایک مقدمہ جو میرٹھ میں پراپرٹی کو بیچنے کا ہوا. متولی اگر کوئی پراپرٹی بیچتا ہے تو اس میں چیئرمین کی کیا حصے داری ہو سکتی ہے اگر کہ چیئرمین اس میں کوئی کاروائی نہ کرے. میں نے متولی کے اگینسٹ کاروائی کی ہے. میں نے مقدمہ لکھنے سے پہلے جتنے قانونی اختیارات مجھ کو ہیں میں نے اس پر پورے اختیارات استعمال کیے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پولیس اسٹیشن ہو وہاں پر کرائم نہ ہو, اگر کرائم ہو جائے تو پولیس اسٹیشن کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کا حصے دار ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. لیکن میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, پیڑ کاٹے متولی نے, اور سنیے تیسرا مقدمہ جو بریلی میں لکھا گیا, پیڑ کاٹے متولی نے 2000 اسکوائر فٹ پہ لکھے ہیں کہ 400 پیڑ کاٹ دیے. 2000 اسکوائر فٹ پہ 440 پیڑ نہیں لگ سکتے. متولی نے اگر مان لو 400 پیڑ بھی کاٹ دیے تو بورڈ سے شکایت ہونی چاہیے. بورڈ اس پر ایکشن نہیں لے گا تو بورڈ ذمہ دار ہے. آپ سیدھا ہماری ایف آئی آر لکھاتے ہو کہ متولی کی چیئرمین کی ملی بھگت سے پیڑ کاٹ دیے گئے. تو اب اس کے لیے قانونی معاملات ہیں, ہم کورٹ میں گئے, سب میں ہم کو اسٹے ملا, سب میں ہمارے خلاف جو بھی ایلیگیشن سامنے آئے. سوال کلب جواد کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی ہم نے سب کاروائی کی ہے. ہندوستان کا جو وقف ایکٹ ہے اس میں ہم کو جتنے ادھیکار ہیں اس کے تحت سب کاروائی کی ہے. کون کرے گا ان کے خلاف ایکشن؟ گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجا, کورٹ کرے گی, آپ کورٹ میں جاتے. صاحب عدالت میں آج بھی مقدمے چل رہے, 4 ہم نے ایف آئی آر لکھنے کے لیے بھیجا, ایف آئی آر نہیں لکھی گئی. گورنمنٹ کو لکھا کہ سی بی آئی جانچ کراؤ, میں کہتا ہوں سی بی آئی جانچ کراؤ. وہ کون کیا کہے گا کہ وقف بورڈ کی سی بی آئی جانچ کراؤ؟ میں کہتا ہوں میرے وقف بورڈ کی سی بی آئی جانچ کراؤ نا. 1 انچ ہم نے یوگی جی سے ملے اور ان سے کہا کہ اگر 200 روپے کی بدعنوانی ہم پر ثابت ہو جائے تو 2000 کروڑ کی سزا آپ ہم کو دینا. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کلیریفیکیشن کیا. میں آپ سے اب اگلا سوال, چونکہ ہمارا شو بھی مختصر ہے, آپ سے میں لاسٹ سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ پریا پرکاش ویریئر کو جانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ جس کی آپ نے میمکری کی ہے اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے. ویڈیو نے زبردست سرخیاں بٹوری ہے, لیکن اب سینٹرل شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. وسیم رضوی پریا پرکاش کی طرح ادائیں دکھاتے نظر آئے. اب وسیم رضوی نے یہ ویڈیو بنایا اور وائرل کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے یہ تو وہی جانے, لیکن وسیم رضوی اس ویڈیو کی بدولت خوب سرخیاں بٹور رہے ہیں. تو ایک ویڈیو وسیم رضوی کا ان دنوں وائرل ہو رہا ہے. ملیالم فلم کے ابنیتری پریا پرکاش کے ویڈیو کے بعد اب شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. یہ 2 تصویریں آپ دیکھیں, ایک طرف وسیم رضوی کا ویڈیو, ایک بہت مشہور ویڈیو ہوئی ہے آئی ویڈیو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ سوال اس لیے ہے, یہ ہنسنے کا اس لیے نہیں ہے, چونکہ اس سانگ میں جو پورے دنیا کے اندر وہ مشہور ہوا ویڈیو وائرل ہوئی ہے, حضرت خدیجہ کے اوپر وہ سانگ فلمایا گیا ہے. حضرت خدیجہ کے اس سانگ کے اندر ایسے الفاظ ہیں جس میں حضرت خدیجہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دکھایا گیا ہے, اور اس میں وہ آئی ویڈیو آئی ہے. آپ اس کی میمکری کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں, تو اس سے کیا آپ کی شخصیت مجروح نہیں ہو جاتی؟ اور پھر کیا لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ بھئی جس شخص کی شخصیت مجروح ہو چکی ہے وہ ملی مسائل پر کیوں بولے؟ دیکھیے, جس وقت یہ بات سامنے آئی وہ جو سانگ اس میں چل رہا ہے جس کی معلومات مجھے بعد میں ہوئی,
وہ ہندی یا اردو لینگویج میں نہیں ہے، وہ شاید ساؤتھ کی کسی لینگویج میں ہے جو اس کے پیچھے سانگ چل رہا ہے یا چل رہا تھا یا جیسا بھی ہو، میں نے آج تک وہ سانگ نہیں سنا. خیر بہرحال وہ ایک یوں ہی آپس میں دوستوں میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہم نے یوں کر کے اس پر ایک ویڈیو اس نے بنا لی اور اس کے بعد وہ ہماری اس سے ڈال دی گئی. تو وہ ایک مزاحیہ وہ تھا، اور اس سلسلے میں مجھ کو اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں پیچھے کیا سانگ چل رہا تھا یا یہ کس وجہ سے اس ویڈیو کا ویرودھ ہو رہا تھا. میں اس فلمی معاملات میں نہیں پہنچا، نہ میں پکچریں دیکھتا ہوں اور نہ میں فلم. آپ نے وضاحت کی اور امید ہے کہ آپ کی وضاحت ویسی ہوگی جو آپ سوچ رہے ہیں. ناظرین، مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اٹل موقف ہے کہ ہم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. فیصلہ اگر مسلمانوں کے حق میں آیا تو مسلم پرسنل لا بورڈ یہ چاہے گی کہ ہندو برادران وطن وہ مسلمانوں کے حق میں آئے ہوئے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کریں، اور اگر ہندوؤں کے حق میں یہ فیصلہ آیا تو مسلمان اس فیصلے کو خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ساتھ ہی سید وسیم رضوی صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات قائم ہیں، امید ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ان مقدمات سے وہ صاف شفاف بری ہو کر نکلیں اور شیعہ وقف بورڈ کامیابی کے ساتھ چلائیں، اور اتنے وہ ان مقدمات پر توجہ دیتے رہیں. خدا را وہ ان خطوط کو لکھنے سے اجتناب کریں، چونکہ آپ کے خط لکھنے سے ایک کنٹروورسی پورے ملک کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے موضوع اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جب تک آپ سبسکرائب کریں تو بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.